ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ بندہ یہ آیت پڑھے اور اس کے بعد 70 بار یہ درود پاک پڑھے تو ایک فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے فلاں، اللہ پاک تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تیری کوئی حاجت باقی نہ رہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ منورہ جاتے ہیں، روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب روضہ رسول پر عین سنہری جالیوں کے سامنے جائیں تو یہ آیت پڑھنی ہے، 70 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ فرشتے نے اللہ نے چاہا تو یہ کہنا ہے کہ اے فلاں، اللہ پاک تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تیری کوئی حاجت اب باقی نہیں رہنی۔ انشاءاللہ یعنی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف فرمائے۔ اور ہاں، جو نہیں جا پا رہے ہیں یا تڑپ رہے ہیں تو مدینے کی حاضری کے لیے بھی جو وظیفہ ہے نا، وہ بھی کثرت سے درود پاک ہی پڑھنا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بارگاہ رسالت کی جلد بادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت کتنی پیاری التجا کرتے ہیں نا، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ جب تک حاضری نہیں ہو رہی ہے، مدینے سے دوری ہے، تو اللہ کرے کہ نبی پاک کا عشق بڑھتا رہے، ان کی یاد میں آنسو بہتے رہے۔ کیا پیاری التجا ہے، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے دن رات تیری الفت، نبی رحمت شفیع امت۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق مدینہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب کی پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ کے ولی، کامل ولی تھے۔ آپ کو یہ سعادت ملی کہ آپ نے کم و بیش 80 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور اب بھی قبلہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی قطب مدینہ کہاں ہیں پتہ ہے؟ اب بھی آقا کے قدموں میں جنت البقیع میں موجود ہے۔ اچھا، سیدی قطب مدینہ کا یہ معمول تھا کہ آپ کی رہائش پر محفل پاک ہوا کرتی تھی۔ پاکستان، ہند یا دوسرے ملکوں سے علماء کرام مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اس محفل پاک میں حاضر ہوتے، بیان بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں حاضر تھے۔ آپ نے سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی کی جو رہائش گاہ تھی اس میں محفل پاک میں بیان فرمایا، اور اس بیان میں آپ نے اپنا ہی ایک واقعہ سنایا، بڑا ایمان افروز، عشق رسول سے مدینے کی یاد میں لبریز واقعہ ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جہاں میری رہائش ہے وہاں سے مسجد نبوی شریف میں آتے جاتے تھے، مجھے ایک مجذوب دکھائی دیتے تھے۔ اچھا مجذوب کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ انہیں دنیا کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے لوگ انہیں بظاہر دیوانہ سمجھتے ہیں۔ تو خیر علامہ منظور احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ روز دکھائی دیتے تھے مگر میں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، عام دیوانہ سمجھ کے گزر جاتا تھا۔ ایک دن کہتے ہیں میں روضۃ الجنہ، ریاض الجنہ، جنت کی جو کیاری ہے، سبحان اللہ، یہ مدینہ پاک میں وہ خاص مقام ہے جو روضہ رسول اور منبر انور کے درمیان، اور نبی پاک علیہ السلام کا کچھ اس طرح فرمان ہے کہ میری روضے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ ہاں یہ خاص جنت کا ٹکڑا ہے، اور جو مدینے گئے ہیں سبحان اللہ انہیں مبارک ہو، اور جو ریاض الجنہ میں گئے ہیں انہیں تو اور مبارک ہو کہ آپ جنت میں ہو آئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں میں ریاض الجنہ گیا، تو اب میں اس کے بعد جنت البقیع گیا۔ جنت البقیع کیا ہے؟ یہ وہ قبرستان ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، بالکل نبی پاک کے قدموں میں ہے، اور سبحان اللہ 10,000 کم بیش صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ کیا کمال کا قبرستان کہ جہاں 10,000 صحابہ، وہ قبرستان کا نام ہی جنت البقیع ہے، اور ریاض الجنہ جنت کی کیاری ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سبحان اللہ کیا کمال کی بات ہے کہ مدینہ پاک کتنی مبارک جگہ ہے کہ جہاں دو جنتیں ہیں، ریاض الجنہ بھی ہے اور جنت البقیع بھی ہے۔ کہتے ہیں میں یہی سوچ رہا تھا تو وہی مجذوب مجھے نظر آیا، انہوں نے کہا اے بھائی ادھر آؤ، یا اخی تعال، اے بھائی ادھر آؤ، اسمع کلامی، میری بات سنو۔ وہ کہتا ہے میں قریب ہو گیا، تو وہ کہتا ہے میرے کاندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا، قبلہ علامہ منظور احمد صاحب فرماتے ہیں میرے کاندھے پر اس مجذوب نے ہاتھ رکھا اور کہا واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی، کہتے اللہ کی قسم اللہ پاک بھی زندہ ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں مجذوب؟ وہ کہتے ہیں اللہ العظیم اللہ ینظر ورسولہ ینظر، کہتے ہیں اللہ پاک کی قسم اللہ پاک بھی دیکھ رہا ہے اور رب کی عطا سے اس کے رسول بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ قسمیں اٹھانے کے بعد وہ مجذوب مجھے کہتے ہیں واللہ العظیم المدینہ کلھا جنت الفردوس، سنو سنو مدینے میں دو جگہ نہیں بلکہ پورا مدینہ ہی جنت ہے، وہ بھی جنت الفردوس ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں میرے تو دل میں خیال آیا تھا نا کہ مدینے میں تو دو جنتیں ہیں، جنت البقیع بھی ہے، ریاض الجنہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو ہے مجھے کہتے ہیں سنو دو نہیں پورا مدینہ ہی جنت ہے۔ اب یہ واقعی عشق والی باتیں ہیں، ہاں یہ عشاق کی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات وضاحت کر دوں کہ یقیناً جنت کی اصطلاح تو جنت پہ بولی جاتی ہے، یہ عشق والی باتیں ہیں۔ اور سبحان اللہ مدینہ منورہ میں کئی وادیوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ وادی جنت میں سے ہے، احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ یہ جنتی پہاڑ ہے، ریاض الجنہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ مگر سنو جو نبی پاک کے روضہ انور میں قبر منور میں، اب ذرا سنیے گا، پیارے آقا کے جسم اقدس سے بالکل ساتھ ٹچ ہوتی ہوئی جو جگہ ہے نا، جو زمین کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ یہ جنت تو کیا عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ خاص حصہ زمین جہاں نبی پاک کا جسم اطہر زمین سے ٹچ ہو رہا ہے، یعنی قبر انور کا جو اندرونی حصہ ہے اس کا ثانی تو کائنات تو کیا جنت میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ خود رسول پاک اللہ کے حبیب علیہ السلام وہاں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے
जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़े। अब किसी के दिल में ख्याल आ रहा होगा कि जन्नत से ज्यादा मदीने का जिक्र, बार बार मदीने की बात क्यों करते हैं। आओ मैं आपको इमाम बुखारी ने भी उसका सुभान अल्लाह मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि तआला ने एक हदीस पाक जिक्र की है, वो हदीस सुनिएगा, बड़ी मशहूर हदीस शरीफ है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला ने बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने सबसे पहले क्या चीज पैदा फरमाई? तो नूर वाले आका हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ नूरु नबी का या जाबिर, यानी ए जाबिर, अल्लाह पाक ने जो सबसे पहले चीज पैदा फरमाई वो तुम्हारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। हम वैसे ही नहीं कहते अव्वल की आमद मरहबा, हो सकता है किसी के ज़हन में से सवाल आता हो, नबी पाक तो आखिरी है, ये अव्वल की आमद मरहबा क्यों कहते हैं? अरे मेरे आका अव्वल भी है, उनकी जो तख्लीक हुई है वो सबसे पहले हुई है, और वो दुनिया में जो तशरीफ लाए हैं वो सबसे आखिरी नबी बन के आए। अब सुनो, नबी ये बात कहते हैं, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अगर कोई चीज पैदा फरमाई तो तुम्हारे नबी का नूर है। फिर रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, अल्लाह पाक ने इस नूर को पैदा फरमाकर 12,000 साल मकाम कुर्ब पे रखा, फिर इस नूर के 4 हिस्से किए, उसके 3 हिस्सों से अर्श, कुर्सी और अर्श उठाने वाले फरिश्ते पैदा फरमाए, और उस नूर पाक के 4थे हिस्से को फिर 12,000 साल तक मकाम में मोहब्बत में रखा। फिर 12,000 साल के बाद उसके 4 हिस्से किए, एक हिस्से से कलम, एक हिस्से से लौह और एक हिस्से से जन्नत बनाई। अब जरा गौर फरमाइए, वो जन्नत जो मकाम रहमत है, वो जन्नत जिसका नेक लोगों से वादा किया गया है, वो जन्नत जिसके कुरान और हदीस के फज़ाइल मौजूद हैं, वो जन्नत जिनके नूर के एक हिस्से से बनी हो। अरे वो नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में मौजूद है उसे मदीना कहा जाता है, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर के एक हिस्से से जन्नत बनाई गई है। तो यकीनन जन्नत का बड़ा मकाम है, मगर बताओ ना, जहां नूर वाले आका मौजूद हो उस मदीने का आलम क्या होगा, है उस शहर की बरकतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत जो है, क्या बात है आला हजरत की, कमाल की बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं, इतना जब बुलंदी जन्नत पे किस लिए है, बहुत बुलंद है जन्नत, बहुत बड़ा मकाम है। आला हजरत कहते हैं, मैं बताता हूँ, जन्नत की बुलंदी और खूबसूरती पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। इतना जब बुलंदी जन्नत पे किस लिए, इतना जब बुलंदी जन्नत पे किस लिए, जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि भीख ये किस ऊंचे घर की है, देखा नहीं ये भीख किस ऊंचे घर की है। आका के घर की भीख है ना, तो उसका मकाम तो बुलंद होना ही है ना। एक और जगह लिखते हैं, अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, बहुत ऊंची जगह पर जन्नत है। सुभान अल्लाह। जन्नत 7 आसमानों से भी ऊपर है, और जन्नत की जो छत है ना वो अर्शे आजम है। फरमाया है जन्नत इतनी ऊंची है, आला हज़रत कहते हैं कि फिरदौस का दिमाग जो है ना इतना ऊंचा हो गया है कि अर्शे बरी में पहुंच गया है। यकीनन बड़ा नाम है जन्नत का। सुनो, कहते अर्शे बरी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उतरी हुई शबीह तेरे बामो दर की है। क्या बात है मदीने पाक की, सुभान अल्लाह। अभी जब तक नबी पाक मदीने में है, हम मदीना मदीना करते रहेंगे, मदीने की हाजिरी को तड़पेंगे, और जब मेरे आका मदीने से जन्नत में चले जाएंगे तो हम जन्नत में आका के पीछे पीछे चले जाएंगे। हैं, जिधर आका है उधर हमने जाना है ना। गुलाम का क्या काम है, हैं? जिनका कलमा पढ़ा, जिनसे शफाअत लेनी है, जिनके पीछे जन्नत में जाना है, वो आका मदीने में है। तो सारी दुनिया में दीवाने, चाहे वो लंदन में रहते हो, पेरिस में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, लेकिन जब जिक्र मदीना होता है तो उनकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल बेकरार हो जाता है, क्योंकि आका मदीने में है। अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं ना, फरमाते हैं सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए, सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए, शाह की
قبر انور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، میرے آقا مدینے میں ہے تو ہمارا دل بھی گویا مدینے میں ہے۔ اور سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں مدینہ پاک کا ذکر ہوا۔ یاد رکھیے اللہ پاک نے کئی مقامات پر مدینہ منورہ کا ذکر فرمایا۔ مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ پر مدینہ منورہ کو مدخل صدق یعنی داخل ہونے کی سچی جگہ فرمایا، ایک مقام پر مدینہ منورہ کو دار الہجرت یعنی ہجرت کا مقام فرمایا، اور دار الایمان ایمان کا گھر فرمایا، ایک مقام پر اس مبارک شہر کو حسنہ یعنی خوبصورت کہا گیا۔ اس مدینہ پاک کی ایک بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں اسے ارض اللہ یعنی اللہ کی زمین فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ترجمہ کنز العرفان کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ارض اللہ سے مراد مدینہ پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک نے مدینہ منورہ کو ارضی یعنی میری زمین فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندو بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ سبحان اللہ، تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ آیت مکہ مکرمہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام پر عمل کرنا، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا اور زندگی کو گزارنا بڑا مشکل تھا، خطرہ تھا، تکلیفیں تھی، تنگی میں تھے۔ اللہ پاک نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میرے بندو میری عبادت تو ضروری ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو مدینہ شریف ہجرت کر جاؤ کہ وہ وسیع زمین ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے مدینہ مدینہ ہے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور مدینہ صحابہ کرام جب وہاں گئے، خود نبی پاک وہاں گئے تو کس طرح مدینے والوں نے ویلکم کیا۔ اور جب سے میرے آقا مدینے گئے ہیں سبحان اللہ، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جب سے قدم لگے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ اس کے بعد سے جو اسلام پھیلا ساری دنیا میں، اللہ اکبر۔ اور آج بھی مدینے میں کوئی گناہ گار پہنچ جائے، آج بھی مدینے میں کوئی دنیا بھر کا ستایا ہوا پہنچ جائے، دل کو ایک ٹھنڈک اور ایک قرار مل جاتی ہے۔ جیسے یہ بندہ تھکا ہوا ماں کی گود میں پہنچتا ہے اسے سکون ملتا ہے، مدینے میں اس سے زیادہ سکون ہے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت دیتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں۔ جو مدینے جاتے ہیں نا اعلیٰ حضرت میں خوب سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں مدینے جا رہے ہو، پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ یہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر موقع ہے۔ یقین کرو مدینہ مدینہ، کچھ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ کسی سے پوچھو نا مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ یقین کرو الفاظ میں مدینہ بیان نہیں ہوتا، مدینہ محسوس کیا جاتا ہے۔ مدینے کی فضائیں بندہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے مدینہ کیسا۔ شاید کہتے ہیں نا مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، یہ وہی جا کر سمجھ آتا۔ اشعار یہاں پڑھ لے آدمی، مگر جب شہر مدینہ میں پہنچتا
دل پر جو سکینہ طاری ہوگا، جو مدینے کی فضاؤں کی خوشبو ہے، جو سکون، جو اطمینان، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آئے مدینہ پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک سنو۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے حق میں یوں دعا فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں اے اللہ پاک جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ منورہ میں رکھ دے۔ آئے ہائے ہائے، اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی برکت سے ظاہری اور باطنی دونوں برکتیں مراد ہے، یعنی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ پاک مدینہ پاک کی عبادات میں، مدینہ پاک کے رزق میں مکہ پاک کی نسبت دگنی برکت عطا فرما۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں رزق کی برکتیں تو آج بھی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں، وہاں ہر طرح کے پھل فروٹ میسر ہوتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا ایسی پیاری ہے کہ ایسی مکہ مکرمہ میں نہیں۔ فیصلہ عشق یہ ہے کہ مکہ پاک کی عبادت کا ثواب اگرچہ زیادہ ہے کہ وہاں ایک لباس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مگر مدینہ پاک کی عبادات میں اللہ پاک کا قرب زیادہ اور اس کا درجہ اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے۔ سبحان اللہ، مکہ بھی ہمارا، مدینہ بھی ہمارا۔ سنو سنو، مدینہ پاک کی برکت میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شہر ہے جہاں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں نا، ارے دل کی مراد تو جتنے مدینے گئے ان سے پوچھ لو، ابھی تو خیال آتا ہے، ابھی تو ذہن میں بات آتی ہے اور مدینے میں وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ منگتا کہا اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بل منگتا ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی کہتا بھی کچھ نہیں ہے اور جھولی بھر دی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ذرا بات سمجھنے کی ہے، بھیک تو کبھی بھی مزے کی نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی بھکاری کہتا ہے بھیک کا مزہ، بیچارے کسی کو پیسے مانگنے پڑ جائیں اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اندر سے بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ یار ایسا وقت آ گیا کہ مجھے کسی سے مانگنا پڑے گا، زبان نہیں ساتھ دیتی ہے، لب کانپ رہے ہوتے ہیں۔ جو خوددار آدمی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مر جاؤں اگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اللہ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ساری زندگی ہمیں دینے والا بنائیو، کبھی مانگنے والا نہ بنائیے۔ مگر ایک بھیک ایسی ہے، ایک دربار ایسا ہے جدھر بھیک مانگنے کا بھی اپنا مزہ ہے، جہاں بھکاری بن کے بندہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، جہاں بھکاری بن کے شرمندہ نہیں بلکہ وہاں بھکاری بن کے فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، لفظ گدا کا معنی بھی سمجھ لو، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، گدا فارسی کا لفظ کا معنی بھکاری۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا بھکاری ہوں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے میں اکیلا ہی تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرے آقا کا در وہ ہے جہاں دنیا کے بادشاہ، دنیا کے صدر، دنیا کے شہنشاہ آتے ہیں اور اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ میں بھی اسی گلی کا فقیر ہوں اور میرے آقا سبھی کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر جب بندہ مانگتا ہے نا تو اس مانگنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ آنکھیں بند کر کے بندہ التجا کرتا ہے اور جھولیاں پھیلائے ہوتا ہے، کہتے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور حضور آپ سے کیوں نہ مانگے، بلکہ ایسا مانگیں گے جو دنیا میں کسی اور سے نہیں مانگتے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت جگر کی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کبھی کسی کو منع نہیں فرماتے، بلکہ بڑی عشق والی بات پچھلے دنوں ایک مفتی صاحب سے سنی، ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اگر کہیں لا کہا ہے تو وہ کلمہ طیبہ میں کہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں لا کہنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہا نبی پاک نے اگر لا کہا ہے تو کلمہ پاک میں کہا ہے، ورنہ جو آیا ہے آقا نے اس کو عطا ہی فرمایا۔
اعلیٰ حضرت ایسے نہیں کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور جو مدینے گئے ہیں سب کے پاس داستانیں ہوتی ہیں کہ یار خیال ہی آیا تھا، ابھی تو سوچا ہی تھا اور یہ کام ہو گیا، اور ایسے واقعات کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کہتے ہیں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، 2 دن سے بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا، اب دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کسی کو خواب میں تشریف لا کر انہیں کھانا پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ بندہ جو ہے آپ کے لیے کھانا لے کر آیا کہ آقا مدینہ خواب میں آئے تھے، آپ کے لیے کھانا بھجوایا۔ اسی طرح حضرت احمد بن نفیس رحمۃ اللہ تعالی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، بھوک لگی تھی، سخیوں کے سخی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی اور ایک شخص آیا، بہترین کھانا لے کر آیا اور کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آپ کی میزبانی کا حکم دیا۔ آئے ہائے کیسی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حضرت احمد بن صفی رحمۃ اللہ تعالی پیدل سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جنگلوں سے گزرتے ہوئے سخت دشواریوں کے بعد جب روضہ رسول پر پہنچے تو وہاں پہلے سلام عرض کیا اور اب نبی پاک کے قدموں میں ہی روضہ کے قریب ہی آرام کرنے لگے۔ خواب میں نبی پاک تشریف لائے، شفقت بھی فرمائی، خرچ کے لیے چاندی کے سکے درہم بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابوالخیر رحمۃ اللہ تعالی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب روضہ رسول پہ پہنچے تو کہتے ہیں انا ضیفک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک کے منبر کے پاس آنکھ لگتی ہے، خواب میں دیدار بھی کروایا، ایک روٹی عطا فرمائی۔ حضرت کہتے ہیں آدھی روٹی تو خواب میں کھا لی، جب آنکھ کھلتی ہے تو آدھی روٹی ہاتھ میں بھی موجود ہے۔ ہاں یہ جلوے آج بھی جاری ہیں، یہ آج بھی عنایتیں جاری ہیں، بس وہ دل سے پکارنے والا چاہیے، وہ نبی پاک سے وہ کنیکشن اور وہ محبت ریکوائرڈ ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ، آنکھ بھی تو چاہیے نا، جن کے پاس ہے انہیں نصیب ہو جاتا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ میں نے نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تمنا سچی ہو تو کرم آج بھی ہوتا ہے۔ عاشقوں کے امام بریلی کے تاجدار سیدنا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، آپ بھی تو مدینے گئے تھے نا، اور آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، دل میں تمنا کیا تھی کہ نبی پاک کا دیدار کرنا، پیارے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ روضہ رسول پر سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہوئے، ساری رات درود پڑھتے رہے۔ یاد رہے عاشقوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کی تڑپ کا امتحان لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ روتے رہے، درود پڑھتے رہے، ساری رات ہو گئی، آپ کو دیدار نصیب نہ ہوا، اور اب سیدی اعلیٰ حضرت تو کمال ہے نا، آپ نے قلم اٹھایا اور کمال کا استغاثہ، کمال کا کلام لکھا۔ آپ لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ لکھتے گئے جو اس کا مقطع لکھا نا، کمال لکھا ہے۔ جب نبی پاک سے توجہ درکار ہونا تو کبھی اشک بار آنکھوں سے یہ مقطع پڑھا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا تیری بات کیوں سنی جائے، تیری حیثیت کیا، تیری اوقات کیا۔ پیارے آقا کے دربار میں تو بڑے بڑے عاشق موجود ہیں نا، بڑی انکساری کی آپ نے۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اس انکساری کا، اس عاجزی کا مظاہرہ کیا تو سنو نبی پاک نے کیسا کرم کیا کہ بریلی کے تاجدار ہمارے امام کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ ہاں دیدار آج بھی ہوتا ہے، کرم آج بھی ہوتا ہے، بس مانگنے والا چاہیے، ہے سچا بھکاری چاہیے۔ کرم آج بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آج ہمیں مدینہ منورہ کی ان مبارک باتوں کے برکت سے جلدی جلدی حاضری مدینہ بھی نصیب فرما۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے المدینہ کالکیری تنفی خبثها وینسح طیبها۔
آقا فرماتے مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور اچھے کو خالص کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مدینہ پاک کی نرالی شان ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ زمین مدینہ میں کھوٹوں کو نکالنے، گھروں کو چھانٹ لینے کی تاثیر شروع ہی سے ہے اور آخر تک رہے گی۔ جو منافق یا غیر مسلم وہاں مر بھی جائے، وہاں دفن بھی ہو گئے، ان کی لاشیں وہاں سے نکال دی گئیں۔ غرض کے زمین مدینہ کسی منافق کو زندگی میں ہی نکال دیتی ہے اور کسی کو بعد موت نکالتی ہے۔ ہاں، قرب قیامت میں چھانٹ کا اثر نمودار ہوگا جسے ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دجال نے آنا ہے، یاد رہے قیامت سے پہلے دجال نے آنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس دوران آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا یوم الخلاص وما یوم الخلاص، صفائی کا دن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا حضور اس سے یوم الخلاص سے صفائی کے دن سے کیا مراد ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھ کر مدینہ طیبہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا تم وہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد مجتبیٰ کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دجال مدینہ پاک میں آنے کی کوشش کرے گا، مگر مدینہ منورہ کے سب راستوں پر فرشتے حفاظت کے لیے موجود ہوں گے، لہٰذا دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب مدینہ پاک کے قریب ایک خالی زمین پر ٹھہرے گا، پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، یاد رکھیے گا قیامت سے پہلے مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس سے گھبرا کر سارے منافق مدینے سے نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آقا نے فرمایا یہ یوم الخلاص یعنی مدینہ پاک کی صفائی کا دن ہوگا، عاشق ہوں گے، دیوانے ہوں گے، مدینہ پاک سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اس زلزلے کے بعد بھی مدینے کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ارے مدینہ چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ اگر موت نے بھی آنا ہے تو اس سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جو سچے ایمان والے ہوں گے وہ ان زلزلوں سے بھی مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور منافق مدینے سے نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، ٹھکانہ مل گیا ہے فاتح محشر کے دامن میں، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، بڑی مشکل سے آیا ہے پلٹ کر اپنے مرکز میں، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ کیا کیا ذکر کروں مدینے، جتنی بات کرے مدینے کی تھوڑی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔